ہم نے دیکھا کہ جے کوئری ہمیں ملٹیپل میتھڈز دیتا ہے جن کی مدد سے ہم بہت سارے اینیمیشن ایفیکٹس جو ہیں ان کو اچیو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ان تمام میتھڈز کے ساتھ ایک کال بیک فنکشن اٹیچ ہوتا ہے جو کہ آپشنل پیرامیٹر ہے ہمارا. ہم اگر کال بیک فنکشن جو ہے ایکچولی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ فنکشن ہوتا ہے جو کہ جب آپ کا افیکٹ کمپلیٹلی 100% ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد کال ہوتا ہے. ریممبر کہ جاوا کے اسکرپٹ کے اندر ہماری اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ لائن بائی لائن ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں. جب ہم کوئی ایک افیکٹ کال کر لیں گے اس کے بعد کی جو لائن ہوگی وہ بھی ایگزیکیوشن میں چلتی رہے گی, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو افیکٹ ہے وہ ابھی کمپلیٹ نہ ہوا ہو اور آپ چاہتے ہو کہ جب وہ اس کی کسی بھی ہم نے لیٹس سے کہ ہم نے کوئی ایک ایلیمنٹ تھا جس کو ہم نے ویزیبل کرایا تھا فیڈنگ کے افیکٹ سے, ہم چاہتے ہیں کہ جب وہ کمپلیٹلی ویزیبل ہو جائے اس کے بعد کوئی ایکشن پرفارم ہو. تو اس کو اگر ہم سیکوینس میں لکھیں گے اس کو فیڈ ان کے میتھڈ کال کرنے کے بعد اس کا جو ہے یہ اس کی لائن جو ہے جو بھی ہم فردر کرنا چاہتے ہیں وہ لکھیں گے اگر بزنس لاجک اپنی, تو وہ ایگزیکیوٹ تو ہو جائے گی لیکن وہ افیکٹ کب کمپلیٹ ہوتا ہے اس کا ہمارے پاس کنٹرول نہیں ہے. کیوں؟ لیکن تو اس کے میتھڈ کو ہم اچیو کرتے ہیں اسی سیم چیز کو کہ ہم کال بیک فنکشن بناتے ہیں. ہم ایک ایسا فنکشن بناتے ہیں جو کہ اس وقت کال ہو جب ہمارا فیڈنگ کا افیکٹ کمپلیٹ ہو جائے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جے کوئری جو ہے وہ لینئر موڈ میں نہیں چلتی. ہمیں جو آسانی دیتی ہے کہ وہ جب ہم فیڈنگ کے افیکٹس ڈفرینٹ کال کرتے ہیں اگر وہ کمپلیٹ ویٹ کرے کہ ہمارا فیڈنگ کا افیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جانا ہے اس کے بعد نیکسٹ لائن ایگزیکیوٹ ہونی ہے, تو ہمارا جتنا بھی انوائرمنٹ ہے ہمارا جو براؤزر ہے وہ ہینگ ہو جائے گا کہ وہ کوئی اور ایکشن پرفارم نہیں کرے گا, صرف فیڈنگ کا افیکٹ کمپلیٹ ہوگا پھر نیکسٹ لائن پہ جائے گا. تو اس چیز کو ایکچولی اوائڈ کرتا ہے وہ ہمیں, اور ہمیں پاور دیتا ہے کہ ہم جس وقت ہمارا افیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تب ہم جو بزنس لاجک اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم اپنے کال بیک فنکشن میں لکھیں اور اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ کریں. اس کو سینٹیکس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی بھی افیکٹ کا میتھڈ ہو سکتا ہے, اس میں جب ہم کال بیک کا فنکشن لکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم کمپلیٹ ایک فنکشن بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم کسی فنکشن کا نام بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ ایکسٹرنل ہم نے ڈیفائن کیا ہو. اس ایگزامپل میں دیکھیں تو ہم نے یہاں پہ ایک الرٹ جو ہے اس کو کال کیا ہے اپنے کال بیک فنکشن میں کہ ہم نے پہلے پیراگراف جو ہیں اس کے اوپر ہائٹ کا افیکٹ اپلائی کیا, اس میں ہم نے اس کو اسپیڈ دی سلو, اور اس کے بعد ہم نے اس کو فنکشن جو ہے اس میں جو بھی ہم نے ایکشن پرفارم کرنا تھا لائک ان دس کیس ہم نے صرف ایک الرٹ شو کیا ہے کہ یہ پیراگراف جو ہے وہ ہائڈ ہو چکا ہے کمپلیٹلی. جب وہ یہ فنکشن صرف اس وقت کال ہوگا جب یہ پرٹیکولر افیکٹ جو ہے ہائٹ کا وہ کمپلیٹ اپنی ایگزیکیوشن کر لے گا, لیکن جو اس کے علاوہ جتنی بھی لائن آف کوڈ ہوں گی وہ ایگزیکیوٹ ہوتے رہیں گے ان لینئر فیشن. ہم جے کوئری کی جو ابھی تک ہم نے اسٹڈی کی ہے ڈفرینٹ افیکٹس اور ڈفرینٹ کی امپلیمنٹیشن, آئیں ان کو کوڈ میں دیکھتے ہیں کہ ان کو کوڈ اگر کریں تو ہاؤ اٹ لکس لائک. ہم نے یہاں پہ اس پرٹیکولر HTML کے اندر اس کی باڈی میں سمپلی 6 جو ہیں بٹن کریٹ کیے ہیں ٹو میک شیور کہ ہم ڈفرینٹ جو افیکٹس ہیں ان کو یہاں پہ رینڈر کر سکیں. دا فرسٹ ون از فار فیڈ ان, دا سیکنڈ ون از فار فیڈ آؤٹ, اور اسی طرح سے ہم نے سمپل اس کو بٹنس ہم نے دیے ہیں BTN1, BTN1B جس کو ہم اسی ایفیکٹ کو اسی ایفیکٹ سے ہم جو ہے کلوز ان کر رہے ہیں. ہم نے 3 جو ہیں یہاں پہ ڈیوس جو ہیں وہ کریٹ کیے ہیں جن کو ہم نے ڈفرینٹ کلرز دیے ہیں, لیکن انیشلی ہم نے ان کے ڈسپلے کو نن کر دیا ہے ٹو میک شیور کہ جب فرسٹ ٹائم ہمارے پاس یہ پیج ڈسپلے ہو تو ہمارے پاس صرف یہ بٹنس جو ہیں وہ ڈسپلے ہو رہے ہوں, لیکن جو یہ تینوں ڈیوز ہیں آلدو یہ ایگزسٹ کرتے ہوں گے لیکن ان کی ڈسپلے نن ہونے کی وجہ سے نہ وہ وہاں پہ اپنی اسپیس لیں گے نہ وہ وہاں پہ ڈسپلے ہوں گے. تو اگر اسی فارم میں ہم اپنے پیج کو دیکھیں تو اٹ ول لک لائک دس کہ ہمارے پاس 6 بٹنز ہیں بٹ دیر از نو ادر تھنگ آن دس پرٹیکولر پیج. ہمارے پاس ان جتنے بٹنز ہیں ان پہ ہم نے جے کوئری کی مدد سے ڈفرینٹ افیکٹس جو ہیں وہ اپلائی کیے ہیں. اس کے بعد ان کو دیکھتے ہیں. ہم نے بٹن 1 کے کلک کے اوپر ہم نے ڈاکیومنٹ ڈاٹ ریڈی کے اندر ان تمام فنکشنز کو لکھا ہے ٹو میک شیور کہ جتنے بھی یہ امپلیمنٹیشن ہیں یہ اس وقت ہوں جب ایون ڈکلیریشن بھی اسی ٹائم پہ ہوں جب پیج آپ کا جو ہے وہ کمپلیٹلی لوڈ ہو جائے. سو واٹ وی آر ڈوئنگ ہیئر کہ ہم پرٹیکولر بٹن کے اوپر اس کے کلک کے فنکشن کے اوپر ہم نے جتنے تینوں ڈیوس تھے ان کو ہم نے صرف فیڈ ان کر کے ڈسپلے کیا ہے. ہم نے فرسٹ ون کو ہم نے صرف فیڈ ان کا میتھڈ کال کر کے ڈیفالٹ ویلیوز کے ساتھ فیڈ کیا ہے. سیکنڈ کو ہم نے
فیڈ ٹو کال کر کے سلو، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی اسپیڈ بتائی، اور یہاں پہ ہم نے بتایا کہ اس کو کس اوپیسٹی تک ڈسپلے کرنا ہے. اور تھرڈ ون جو ہے اس کو ہم نے بتایا ہے کہ کس طرح سے فیڈ ان کرنا ہے اور اس کو کتنے ٹائم کے اندر جو ہے ملی سیکنڈز میں اس کی یہ افیکٹ جو ہے اسے کمپلیٹ ہونا چاہیے، اور اس کی اسموتھنس جو ہے اس کی وہ کس طریقے سے ڈرائیو ہوگی. سو اگر ہم صرف اس پرٹیکولر بٹن پہ کلک کر کے دیکھیں تو واٹ اٹ ڈز کہ وہ تینوں کو ڈسپلے کرتا ہے. پہلے اس نے بہت جلدی ڈسپلے کر دیا، سیکنڈ کو اس نے کمپلیٹ گرین تک نہیں لے کے گیا بلکہ اس کو 0.5 اوپیسٹی تک لے کے گیا ہے، اور اسی طرح سے جو لاسٹ ون ہے اس کو اس نے سلولی فیڈ ان کیا ود ان 3000 ملی سیکنڈز کے اندر. ہم نیکسٹ دیکھیں تو ہم نے نیکسٹ بٹن کے اوپر اس کو تینوں کو فیڈ آؤٹ کیا ہے. لاسٹ ون کو ہم نے سلولی فیڈ آؤٹ کیا، اس کو سیکنڈ کو سلو میں، اور لاسٹ ون کو اسپیسیفک ٹائمنگ کے ساتھ جو ہم نے جو ہے فیڈ آؤٹ کیا ہے. سو اگر ہم اس کو کلک کریں گے اس بٹن پہ تو وہ تینوں اس کو فیڈ آؤٹ کرے گا، مگر وہ اس پرٹیکولر اسپیڈ کے اندر جس طرح سے ہم نے اس کو مینشن کیا ہوگا. سملرلی ہمارے پاس جو نیکسٹ بٹنس ہیں وہ اسٹینڈرڈ شو اس کو کرتے ہیں، پھر ہم شو سلو اینڈ دین شو ود اے پرٹیکولر ٹائم فریم کہ کتنے ٹائم کے اندر اس کو کرنا ہے، اور پھر اس سے نیکسٹ بٹن میں ہم اس کو شو کی بجائے ہائڈ کر رہے ہیں انہی تینوں بٹنس کو، تینوں جو ہمارے آبجیکٹس ہیں ڈیوس کے ان کو. اس کو اگر ہم دیکھیں when we say click to show تو ان تینوں کو وہاں پہ ڈسپلے کرتا ہے، اور when we say click to hide تو ان تینوں کو اسی پرٹیکولر اسپیڈ کے ساتھ جو ہم نے مینشن کیا ہے اس کے ساتھ اس کو ہائڈ کرتا ہے اس کو ڈسپلے کو. سملرلی ہمارے پاس سلائڈ ڈاؤن کے ایفیکٹس ہیں. ہم نے جو اپنا نیکسٹ بٹن ہے اس کے اندر ہم نے اسٹینڈرڈ فرسٹ ڈیو کے لیے ہم نے سلائڈ ڈاؤن کا میتھڈ یوز کیا، پھر ہم نے سلائڈ ڈاؤن سلو، اور اس کے بعد ہم نے ایک ٹائم فریم کے ساتھ اس کو ڈسپلے کیا ہے. اور سملرلی ہم نے سلائڈ اپ کے میتھڈ جو ہے وہ نیکسٹ بٹن کے ساتھ ایسوسیٹ کیے ہیں ان تینوں ڈیوس کے اوپر. ہم اسی طرح کسی بھی پرٹیکولر ایلیمنٹ کو اوپر کوئی بھی اس میں سے اینیمیشن کی افیکٹ جو ہے وہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. لائک ان دس کیس یہاں پہ اگر ہم سے کلک ٹو سلائڈ ڈاؤن تو وہ اس پرٹیکولر ٹائم فریم کے ساتھ لاسٹ والے کو اس نے سلائڈ اپ ڈاؤن کیا ہے، اسی طرح سلائڈ اپ کے لیے وہ ان کو ہائڈ کرے گا اس پرٹیکولر افیکٹ کے ساتھ. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک پرٹیکولر افیکٹ کے ساتھ اس کو ڈسپلے کریں اور پھر کسی اور افیکٹ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اس کو وہاں سے غائب کر دیں. سو وی کین امپلیمنٹ any effect that we want in jQuery. Camtasia recording 101C example 2. ہم نے یہاں پہ اس پرٹیکولر پیج کے اندر صرف اور صرف ایک رینڈم افیکٹس کریٹر جو ہے اس کو کریٹ کیا ہے. یہاں پہ ہم نے اس میں ایک بٹن کریٹ کیا جسٹ ٹو میک شیور کہ آپ کس ٹائم پہ اسٹارٹ کریں گے اس اینیمیشن کو. ہم نے اس کے اندر 3 جو ہیں یہاں پہ ڈیو دیے ہیں جن کو ہم نے انیشلی ان کو ڈسپلے ان کا نن کیا ہے، ان کی ایک پرٹیکولر ہائٹ ویٹس ان کو دی ہے، اور ان کو ایک پرٹیکولر ڈفرینٹ جو ہے سیپریٹ کلرز دیے ہیں بیک گراؤنڈ ٹو میک شیور کہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں ویژولی. لیکن انیشلی ہم نے ان کو ڈسپلے کو نن کیا ہے تاکہ وہ نظر نہ آ رہے ہوں، اور پھر ہم ان کو اوپر ڈفرینٹ افیکٹس جو ہے وہ اپلائی کر کے اس کو ڈسپلے کرتے ہیں. سو واٹ وی آر ڈوئنگ ہیئر کہ جب ہم فرسٹ بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں ٹو اسٹارٹ رینڈم افیکٹس، تو واٹ اٹ ڈز کہ وہ پرٹیکولر جو ہے اس کلک کے فنکشن کے اوپر ہم نے میتھڈ کال کرتا ہے ڈیسائڈ رینڈم اینیمیشن فار ایچ ڈیو. ہم نے تینوں ڈیوس کے لیے سیپریٹلی اس فنکشن کو کال کیا ہے ان کے اندر اس کی آئی ڈی کو پاس کر کے، تاکہ وہ ہر ایک کے اوپر رینڈم افیکٹ جو ہے وہ اس کو اپلائی کرے اور اس کو اس کے حساب سے ڈسپلے کرے. سو واٹ وی آر ڈوئنگ نیکسٹ از کہ ہم نے اس پرٹیکولر فنکشن کے اندر ہم نے ہمارے پاس ایلیمنٹ آئی ڈی آئی، اس پرٹیکولر ایلیمنٹ کو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر افیکٹ کون سا اپلائی کرنا ہے. سو پہلی چیز جو ہم نے یہاں پہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایک تو ہم اس کے یہاں پہ بیک گراؤنڈ کلر کو بھی چینج کر رہے ہیں رینڈملی، کہ ہم نے کچھ رینڈم جو ہے نمبرز جنریٹ کیے ہیں
ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آگے چل کے. ہم نے ٹاگل کا جو ہے وہ میتھڈ اس کو یوز کیا ہے ٹو میک شیور کہ ہم جو ہے ٹاگل کر رہے ہوں. آئدر اگر اس کو ہڈن ہے تو اس کو ڈسپلے کر رہے ہوں, اور اگر آلریڈی ڈسپلیڈ ہے تو وہ اس کو ہائڈ کر رہا ہو. اسی طرح سیکنڈ جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم اس سیکنڈ کیس کے اندر ہم جو ہے فیڈ کے سے ٹاگل کر رہے ہیں کہ اگر وہ آلریڈی ڈسپلے ہو رہا ہو تو پھر وہ فیڈ آؤٹ ہو جائے, اگر وہ ڈسپلے نہ ہو رہا ہو تو فیڈ ان ہو جائے. اور اسی طرح سلائڈ ٹاگل کہ وہ اس کو سلائڈ کا جو افیکٹ ہے وہ اس پہ پرٹیکولر ڈیو پہ اپلائی کر رہا ہو, آئدر اس کو سلائڈ ڈاؤن کر رہا ہو یا اس کو سلائڈ اپ کر رہا ہو بیسڈ آن اٹس کرنٹ ڈسپلے کنڈیشن. ہم ان میں سے کوئی ایک کیس جو ہے وہ اس پہ اپلائی کر رہے ہیں بیسڈ آن دس ایکس, جو کہ ہم نے ایک رینڈم نمبر جنریٹ کیا ہے کہ کون سا افیکٹ اس پہ اپلائی کرنا ہے, وہ رینڈملی ڈیسائیڈ ہوگا. پھر اسی طرح سے اینیمیشن کی اسپیڈ جو ہے اس کو ہم رینڈملی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کس اسپیڈ سے. پھر ہم اس کے آر جی اور بی ویلیوز جو ہیں اس کی ریڈ گرین اور بلو کی اس کی ویلیوز جو ہے اس کے بیک گراؤنڈ کلر کو چینج کرنے کے لیے ہم نے ان کو بھی رینڈملی چینج کیا ہے کہ ہم اس کو تینوں کو ویلیوز کو چینج کرتے ہیں. اس کے بعد ہم CSS کی مدد سے بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں اس پرٹیکولر ڈیو ایلیمنٹ کے اوپر. ہم نے اس پرٹیکولر کیس کے اندر صرف ایک کے اوپر اپلائی کیا ہے جو کہ ہمارا فرسٹ ڈیو ایلیمنٹ ہے. آلدو ہم اگر یہاں چاہیں تو ہم یہاں پہ ایلیمنٹ آئی ڈی دے کے کسی بھی پرٹیکولر جو ہمارے پاس پیرامیٹر میں پاس ہو رہا ہے ہم اس کی جو ہے وہ اس کو بیک گراؤنڈ کلر کو چینج کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اس کو رینڈملی چینج کر رہے ہیں اس کی RGB ویلیوز کو اس کے بیک گراؤنڈ کلر میں, مینس کہ ہم اس کا بیک گراؤنڈ کلر کو ریگولرلی چینج کر رہے ہیں, جبکہ صرف اور صرف ڈیو 1 کو چینج کریں. ریممبر کہ ہم اس پرٹیکولر کیونکہ کنڈیشن میں ڈیو 2 اور ڈیو 3 کو نہیں چھیڑ رہے تو ان کی کنڈیشن چینج نہیں ہوگی. Now let's look into this particular example. اس کو ایکشن میں دیکھتے ہیں. ایک اور چیز جس کو آپ اس میں غور سے دیکھیں کہ جب ہمارا ایک پرٹیکولر فنکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے لائک فیڈ ٹاگل یا سلائڈ ٹاگل, سو واٹ وی آر ڈوئنگ, ہم نے یہاں پہ کال بیک فنکشن اپلائی کیا ہے کہ وہ اس پرٹیکولر افیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد دوبارہ ڈیسائیڈ رینڈم اینیمیشن جو ہے اس کا میتھڈ کال کرے گا اس پرٹیکولر ایلیمنٹ آئی ڈی کے لیے جس کے لیے اس سے پہلے یہ میتھڈ کال ہوا تھا. سو دس مینس کہ جب بھی وہ ان میں سے کوئی ایک میتھڈ اپلائی ہوگا تو اس کے بعد وہ اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کال بیک فنکشن کی مدد سے اسی ڈیسائیڈ رینڈم اینیمیشن کو دوبارہ اسی پرٹیکولر ایلیمنٹ کے لیے کال کر لیا جائے گا اور اس کے اوپر نیکسٹ اینیمیشن افیکٹ جو ہے وہ اپلائی ہوگا. سو اٹ ول کیپ آن رننگ ان اے لوپ. اس کو اگر ہم براؤزر میں دیکھیں when we say click to start random effects, so وہ ڈفرینٹ افیکٹس جو ہے ڈفرینٹ ڈیوس کے اوپر ڈفرینٹ اسپیڈ کے ساتھ رینڈم اسپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ اپلائی کر رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ جے کوئری میں ہمارے پاس ایزی سے میتھڈز ہیں لائک فیڈ ان, فیڈ آؤٹ, فیڈ ٹاگل, ہائڈ, شو, سلائڈ ڈاؤن, سلائڈ ٹاگل, سلائڈ اپ اور ٹاگل کا میتھڈ ہے ہمارے پاس. ان میتھڈس کی مدد سے ہم بہت ایزیلی جو ہے ڈفرینٹ افیکٹس جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں اپنے ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے اوپر یوزنگ جے کوئری. ہم نے دیکھا کہ جے کوئری میں ہم بہت سارے ایسے کمپلیکس اینیمیشنس کو جو کہ اگر ہم سمپل جاوا اسکرپٹ میں لکھنے چاہیں تو ہمیں کمپلیکس کوڈ لکھنا ہوگا. جے کوئری ہمیں اس کے لیے بہت آسان اور ایزی ٹو یوز میتھڈ دے دیتا ہے فیڈنگ کے لیے, سلائڈنگ کے لیے اور سمپلی کسی بھی ایلیمنٹ کو ہائڈ اور شو کرنے کے لیے.